قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے روزے رکھنے کی توفیق دے اور رمضان المبارک کی برکات بلیسنگ سے ہم سب کو نوازے. ہر سال رمضان المبارک آتے ہیں اور کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہوتے، تو ہمیں سوچنا چاہیے. اب روزے کی فضیلت، اہمیت، اس کے احکام، مسائل یا ثواب وغیرہ ہم سب کو تقریباً پتہ ہیں. بے شمار کتابیں ہیں، ویڈیوز ہیں، اسپیچز ہیں، سب کچھ نالج ہمارے پاس ہے. یہاں پر میں بہت ساری کامن جو باتیں ہیں، جو مسٹیکس ہیں، جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کروں گا یا فوکس کروں گا. ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ کیا ہے؟ روزوں کے اس کی اصل اسپریچولیٹی یعنی کہ روحانیات جو ہے اس کی، روزوں کی سمجھنا، اس کو احساس کرنا، فیل کرنا اور ایک ذمہ داری سے رکھنا، یہ ہے. اب دیکھیں، سب سے بڑا روزے کا بینیفٹ کیا ہے یا اس کا ریوارڈ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے. تو آپ نوٹس کریں کہ اگر ایک بادشاہ، کنگ یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی کو کوئی انعام یا ریوارڈ دے تو اس کی کتنی اہمیت، ویلیو ہوتی ہے. تو اسی طرح روزوں کا بہت زیادہ ریوارڈ ہے، اس کی ویلیو ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پورے سال کھاتے پیتے رہتے ہیں، اپنے جسم کو طاقتور اور صحت مند بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن دراصل رمضان المبارک میں ہم اپنی روح کو یعنی سول کو جو ہے طاقتور یا اسٹرانگ بناتے ہیں، اور بظاہر ہمارا جسم کمزور سا ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم غور کریں تو یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ایک ٹریننگ پروگرام کی طرح ہے. ہماری تربیت ہے، اصلاح ہے اور کیریکٹر بلڈنگ ہے، اور ایک باقاعدہ منظم اور ڈسپلن وے میں، ایک سسٹمیٹک وے میں ہمارے لیے یہ ایک تربیت ہے. اور اس کے پیچھے حکمتیں، فائدے ہیں جو کہ ہم بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ پاتے. آپ اگر صرف میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے غور کریں تو بے شمار اس کے صحت سے ریلیٹڈ فائدے ہیں روزے رکھنے کے. آپ دیکھیں، پورا سال مسلسل ہم الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں، ہمارا سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم جو ہے، معدہ، ہمارا ہاضمہ جو ہے وہ خراب رہتا ہے. اور روزوں کے اندر جو ہے، اگر آپ ہیلتھی اور اچھا کھانا کھاتے ہیں تو نہ صرف آپ اپنی صحت کو اچھا رکھتے ہیں بلکہ آپ کا ویٹ بھی لاس ہوتا ہے. اب اگر میڈیکل سائنس کے پوائنٹ سے دیکھیں، ڈائٹیشین جو کہتے ہیں یعنی میڈیکل ڈاکٹر جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر 10 سے 15 گھنٹوں کا اگر آپ کا فاسٹنگ ونڈو یعنی ٹائم گیپ ہو کھانے کے بیچ میں، تو اس سے آپ کی صحت پہ بہت پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں. اس کو ہم آج کل کے جدید دور میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بیچ میں گیپ آتا ہے 10 سے 15 گھنٹے کا. اب رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے معدے کا، آپ کے ڈائجسٹ سسٹم کا جو اس کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے، ویٹ لاس ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں باڈی کے اندر جو ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس جو ہے، یعنی کیا مطلب ہے، زہریلے مادے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے باڈی کو. اور کم کھانے سے انسان زیادہ ہیلتھی اور خوش رہتا ہے. دماغ اور برین کو آپ کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. ایک پروسیس ہے آٹوفیجی، یعنی کہ یہ عمل کیا ہے کہ جسم کے جو خراب سیلز ہیں، یعنی جو ٹاکسک سیلز ہوتے ہیں بیماری والے، جب ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا، جب گیپ آتا ہے کھانے کا 10 سے 15 گھنٹے کا، تو وہ خود بخود جو ہے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی سوسائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ان کو خوراک نہیں ملتی. ایز اے رزلٹ انسان کی صحت اور اچھی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں، بے شمار حکمتیں، فائدے روزوں کے پیچھے ہیں، جو کہ ہم بہت ساری چیزیں ہم آج بھی جانتے نہیں ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے جو رکھے ہیں انسان کے لیے فرض کیے ہیں، اس کے پیچھے بے شمار مصلحتیں، حکمتیں اور بے شمار فائدے ہمارے جسم کے لیے، ہماری روحانی اس کے لیے، ہمارے تقوی کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے ہیں. اگر ہم غور کریں تو سب سے اہم چیز جو رمضان المبارک میں ہم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم باقاعدہ نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عبادات میں ہم انکریز ہو جاتی ہے ہماری عبادات. اب اس کا مین پرپس کیا، مرکز کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ تقوی آپ نے حاصل کرنا ہے، اور یہی اصل روزوں کا مقصد بھی ہے. قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت 183 میں مشہور آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی آپ سے پہلے امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے اور آپ پر بھی، تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکو. اب یہ تقوی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشی ہے، انسان برائی سے، گناہ سے، شر سے بچے اور خیر کی طرف آئے. یعنی ایک متقی شخص جو ہے اس دنیا میں بہت کیئرفل رہتا ہے، پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے، اور کسی غلطی پہ کہیں اس کی پکڑ نہ ہو جائے. تو ایک متقی شخص کی اگر آپ زندگی پہ غور کریں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک تنا ہوا رستہ یعنی کھنچا ہوا رستہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کو چلنا بھی ہے، اپنے آپ کو بیلنس بھی کرنا ہے اور گرنے سے بھی بچانا ہے. تو بڑی اچھی خوبصورت اگزامپل ہے ایک متقی شخص کے لیے. یعنی ایک مومن شخص جو ہے متقی، وہ حلال کماتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، حقوق و فرائض ادا کرتا ہے، اور جب رمضان المبارک میں وہ روزے رکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو تمام تر اس کے فائدے یا ثمرات ملتے ہیں. اگر ہم فزیکلی، جسمانی طور پہ غور کریں تو ہمیں ہر وقت پاک صاف رہنا، غیر ضروری یعنی کہ برے کاموں سے بچنا، شر سے بچنا، یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور اگر ہم غور کریں تو روزہ جو ہے صرف جسمانی بھوک پیاس پہ کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کی اپنی زبان کا کنٹرول، یعنی لغویات، فضولیات سے بچنا، بولنے سے بچنا، آپ اپنی آنکھوں کا کنٹرول، یعنی کہ بے حیا، فحش، بکواس چیزوں سے بچنا، اور
اپنے کانوں کا کنٹرول، یعنی کہ کیا مطلب آپ ایسی باتیں نہ سنیں جو غیر ضروری فضول غیبت یعنی چغلی جیسی باتیں ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ روحانی اعتبار سے اگر دیکھیں تو آپ کے اندر ایک صبر، ایک ضبط نفس یعنی کہ ایک سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے، یعنی اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا، ڈیزائرز کے اوپر۔ آپ دیکھیں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کھانا پینا بھی ہے، آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کو کھا نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ آپ چھپ کر بھی کر سکتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود آپ انٹینشنلی پرپزلی جو ہے آپ کو چونکہ کنٹرول کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سب چیزیں سامنے ہوتی ہیں آپ کے۔ تو بیسکلی روزے میں آپ کو ایک بہت بڑی جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ صبر اور برداشت کرنا، کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات کو کیسے آپ سیلف کنٹرول کریں گے، یہ سب چیزیں احساس ہوتا ہے آپ کو، اور آپ کرتے ہیں اس کو۔ اب بات یہ ہے کہ اس روزے رکھنے میں یہ پورا جو پروسیس ہے ٹریننگ کا ہمارا، اس میں بہت ساری چیزیں انسان لرن کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، یعنی نظم و ضبط، ڈسپلن پیدا کرنا سسٹمیٹک وے میں، اپنی ٹائم مینجمنٹ، اپنی پنکچوالٹی کے حساب سے، یعنی آپ کا ٹائمنگ کیا ہے، آپ کس طرح سے اپنا افطاری، سحری، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ اپنے جاب کے لیے، اپنے آفس کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، ہر چیز آپ کے اسکیجول جو ہے اس کے حساب سے آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت فائدے ہوتے ہیں، یعنی آپ ڈسپلن ہوتے ہیں، آپ ایک ٹائم مینجمنٹ آپ کرتے ہیں۔ غور کریں کہ روزہ جو ہے صرف بھوک و پیاس سے بچنا نہیں ہے، یعنی کہ آپ صرف یہ نہیں کر رہے بلکہ بہت ساری چیزیں آپ اس کے ساتھ ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جنرلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس دن میں، آج کل کے دور میں خاص طور پہ، اب جب رمضان المبارک آتے ہیں تو ان کا ایک کانسیپٹ، ان کا جو ایک فوکس کیا ہوتا ہے کہ اپنے ویٹ کو لاس کرنا، اپنے آپ کو فٹ رکھنا، اپنی ہیلتھی ڈائٹ رکھنا، یا اپنی صحت کے بارے میں زیادہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کو وہ ایزا لیتے ہیں ایڈوانٹیج بیسکلی۔ حالانکہ آپ ساری چیزیں ایک ساتھ کر سکتے ہیں، آپ رمضان المبارک میں اپنی فٹنس کا بھی خیال کر سکتے ہیں، ہیلتھی ڈائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا ٹوٹل فوکس اگر دنیا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو روزے کے روحانی جو فائدے ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ تو آپ ایک بیسٹ جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کامیاب انسان کے لیے، کہ وہ نہ صرف اپنے نفس کو کنٹرول کرے بلکہ اپنی صحت کو بھی کنٹرول کرے، اور ہر چیز کو بیلنس وے میں لے کے چلے۔ ہم کامن مسٹیکس یا جو ہم لوگ ہمارا بیہیویئر ہے لوگوں کا، ہم دیکھتے ہیں اکثر آج کل کے دور میں کہ لوگ جو ہیں جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص قسم کا ایروگنس، تکبر سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، وہ فخر فیل کرتے ہیں یا پراؤڈ ہو جاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں جیسے بہت بڑا کام کر دیا، حالانکہ انسان کے اندر جو ہے عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے۔ دوسری طرف دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ان کا برتاؤ یا بیہیویئر ہوتا ہے، یعنی وہ اکثر جو ہے خراب ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک طرف تو روزے نمازیں رکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف اپنی ہی فیملی یا بیوی بچوں کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ یا آس پاس لوگوں کے ساتھ آپ کے اخلاقیات جو ہیں وہ انتہائی گرے ہوتے ہیں، گھٹیا ہوتے ہیں، اور آپ خراب زبان میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ روزے کی حالت میں آپ دیکھیں آپ کو کتنی چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، آپ لوگوں کی برائیاں نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ حق مارنا، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، ہر چیز سے آپ کو بچنا ہے۔ اور ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ روزہ رکھنے کے بعد چڑچڑے بدمزاج سے ہو جاتے ہیں اور غصے میں جلدی آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن آپ کے اندر جو ہے برداشت کنٹرول نہیں ہے، حالانکہ روزہ آپ اپنے لیے رکھتے ہیں، دوسروں پہ احسان نہیں کرتے۔ تو اپنے جذبات، اپنے احساسات کو کنٹرول کریں، اگر آپ ٹائرڈ ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور آپ غیر ضروری آرگیومنٹ سے بچیں اور ریسٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں روزہ رکھنے کے بعد بھی تمام تر وہ لغویات، فضولیات اور بے حیا چیزوں کی طرف، جو ہم ویڈیوز ہیں، سوشل میڈیا ہے، فلمیں، مووی ہیں، سب چیزیں دیکھنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، اور ٹوٹل اپنا ٹائم کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں، ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان بکواس چیزوں کے اندر۔ تو ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اصل تو روزوں کا مقصد رمضان المبارک کا آپ کی اخلاقی تربیت ہے، اور آپ کے اندر ایمان تقویٰ آپ کا انکریز ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں ان تمام فضولیات کے بجائے۔ اگر آپ اپنے موبائل فون کے اندر قرآن پاک کو ڈاؤن لوڈ کریں، تفاسیر کو کریں، اچھی کتابیں کریں اور ان کو پڑھیں، سمجھیں، تھوڑا تھوڑا سا پڑھیں اور ان کو عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں خاص طور پہ جو ہے لوگوں کے ٹائم روٹینز ہیں، ان کے اسکیجول ہیں، ان کے ٹائم ہر چیز کی دوسرے سے مختلف ہے، کیونکہ ہر بندے کی لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے، اس کے معاملات ڈفرینٹ ہیں۔ تو جو بندہ صحیح طرح سے ان کو مینیج کر لیتا ہے ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کامیاب رہتا ہے، وہ ہر چیز کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو آپ حلال کما رہے ہوتے ہیں، تمام دنیاوی معاملات اپنے دیکھتے ہیں، جاب، بزنس وغیرہ، حقوق و فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور روزوں کو بھی رکھتے ہیں، تو یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ ہم بہت سارے اگزامپل ہمارے سامنے ایسے لوگوں کی بھی ہیں جو پوری راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، پوری رات کو جاگتے رہتے ہیں ٹل سحری تک، اور پھر سحری میں جو ہے وہ اچھا خاصا ہیوی کھانا، پراٹھے وغیرہ کھاتے ہیں، اور
اور اکثر جو ہے ظہر یا عصر تک سوتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بہت شاندار قسم کے روزے رکھ رہے ہیں. تو بیسکلی روزوں کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ محنت مشقت کا، اس کو فیل کرنے کا، وہ بھوک و پیاس کا، وہ سیلف کنٹرول کا، وہ کہاں گیا؟ تو بیسکلی یہ دکھاوا ہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنانا کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں. ہم ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کی جو ہیں روزے رکھنے کے باوجود نمازوں کے، ان کے جسم، ان کے خیالات، ان کے کپڑے، انہیں پاکیزگی اور طہارت کا نظر نہیں آتا. حالانکہ یہ سب سے مین چیز ہے کہ آپ کے اندر جو ہے پاکیزگی، طہارت نظر آئے، آپ صفائی رکھیں ہر لحاظ سے اپنی باڈی، اپنے خیالات کی تک کی. اور آپ کی یہی تربیت ہے ایکچولی. پورے سال آپ اگر غلط کاموں میں آپ مصروف رہے اور آپ کو رمضان المبارک موقع مل رہا ہے تو یہی آپ کی ٹریننگ ہے، یہی آپ کی تربیت ہے کہ آپ نفس کو کس طرح سے کنٹرول کریں. بہت سارے لوگ ہم ایسے اگزامپل دیکھتے ہیں جو جیسے ہی رمضان المبارک آتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو روزے بوجھ اور ایک ہیوی لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تراویحیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں، بھوکا پیاسا بھی رہنا ہے، تو وہ ان کو ہیوی لگتے ہیں. لیکن جو لوگ آپ دیکھیں جو آلریڈی نمازیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پورے سال 5 وقت کی، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پریشر نہیں ہوتا کیونکہ وہ یوز ٹو ہوتے ہیں. تو اسی طرح روزوں کو اگر آپ ہلکا سمجھیں اور اگر آپ پہلے سے عبادات کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کو کوئی ذرا سا بھی پریشر فیل نہیں ہوگا. غور کریں، روزے ہم دیکھیں رکھتے ہیں، اپنی اسٹرینتھ، اپنی قوت مدافعت، ریسسٹنس ہماری بڑھتی ہے، ہمارے اندر ایک تربیت ہوتی ہے، ہمارے اندر جو ہے ایک گہرائی پیدا ہوتی ہے، تفکر اور تدبر پیدا ہوتا ہے. جب آپ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے آپ روزوں کا شروع کرتے ہیں اور آپ عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر ایک گہرائی پیدا ہوتی ہے. یہی آپ کا تقویٰ یا ایمان ہے جو اسپریچول، روحانی طور پہ آپ کو سفر لے کے آتا ہے. اور پھر یہ آپ پہلے دن سے ہی رمضان کے 20 روزوں تک یعنی کہ 20 تک آپ دیکھیں آپ کی ایک ٹریننگ ایک پورا چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ صحیح طرح سے سارے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو بیسکلی آپ اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہوتے ہیں شب قدر کے لیے، یعنی لیلۃ القدر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. اگر بہت سارے کامیاب جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں ان کو شب قدر بھی مل جاتی ہے پھر تو، لیکن اس سے پہلے اپنی تربیت، ٹریننگ ہر لحاظ سے وہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے کسی کو مل جائے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں روزہ اگر رکھ رہے ہیں تو ہمارے اندر وہ ساری چیزیں ہم ان کو فلفل ریکوائرمنٹس کو کرنا ہے. اگر ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کو شب قدر یا لیلۃ القدر بھی ملے گی. یاد رکھیں کہ روزہ ایک ڈھال، ایک شیلڈ کی طرح ہے. جیسے بخاری شریف میں ہے کہ الصیام جنہ، یعنی کسی چیز سے، کسی برائی سے، شر سے، شیطان سے بچانے کے لیے آپ کے ایک راستے میں دیوار سی ہے. اب اگر روزے رکھنے کے بعد آپ کے اندر ایک صبر، پیشنس جو ہے، شکر پیدا ہوتا ہے، ایک ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، ایک اخلاقی تربیت آپ کو فیل ہوتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو بہت سارے غریب، ہیلپ لیس، پور جو لوگ ہیں آپ کو ان کے ساتھ ایمپیتھی، ان کے ساتھ آپ کو فیلنگ آتی ہے ان کے، دیکھیے کہ ان کے ساتھ بھی ان کو کھانا نہیں ملتا اور آپ کو دکھ فیل ہوتا ہے اور آپ فیلنگ کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھی پازیٹیو ایک اپروچ ہوتی ہے کیونکہ یہی روزے کا مقصد ہے، آپ کو سکھانا، ٹیچ کرنا. تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو بہت سارے روزے کے بینیفٹس مل رہے ہیں، آپ کے اندر تقویٰ بڑھ رہا ہے، آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور ایک مومن والی شخصیت بن رہی ہے. یاد رکھیں کہ اسٹرائیو ٹو امپروو یور سیلف، یعنی کہ آپ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی اور بیکم اے بیٹر ورژن آف یور سیلف، یعنی کہ ایک اچھی پرسنالٹی ڈیولپ کریں، اچھا ورژن بنائیں اپنا اس رمضان المبارک کے بعد. اور بہت ساری باتیں ہیں سمجھنے والی، سیکھنے والی. ہر شخص کے اپنی لائف ہے، اسٹائل ہے، سوچ ہے، ہر شخص کی نالج ہے. میرا مقصد یہاں صرف کچھ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا تھا جو کہ ہم سب سمجھتے ہیں، اور میرا مقصد صرف اور صرف نیت کیا ہے کہ ہم اور اچھی طرح سے روزوں کو اپنے رکھیں اور کامیاب ہوں اور اصلاح کریں اپنی. ایک اور بڑا اہم پوائنٹ جو ہے، ہم اپنی لیڈیز یعنی اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ سحری اور افطاری بناتے وقت تھک جاتی ہیں. بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے لیڈیز کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی ان کی قدر کریں، ویلیو کریں، ان کے ساتھ ان کی سپورٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں کیونکہ ان کو بھی عبادت کے لیے ٹائم چاہیے، ان کو بھی آرام چاہیے، ریسٹ چاہیے. تو یہ پوائنٹ بھی آپ ذرا غور کریں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو رمضان المبارک آ رہے ہیں ہم سب اس میں بہت اچھی طرح سے روزوں کو رکھیں گے اور روحانی طور پہ اس میں جو بینیفٹس ہیں، ثمرات ہیں، جو تقویٰ ہے، جو اصل چیز ہے، مقصد، وہ حاصل کریں گے اور کامیاب ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی نعمتوں سے نوازے انشاءاللہ.